اپنوں کا بھی پالنہار، غیروں کا بھی پالنہار، دوستوں کا بھی پالنہار، دشمنوں کا بھی پالنہار، ماننے والوں کا بھی پالنہار اور انکار کرنے والوں کا بھی پالنہار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہم اس کے کائنات کی ذات کس کے لیے انگنت بے شمار خاکدار سید الحکیم والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المجاہدین سیدنا جناب محمد حضرات محترم، اس دنیا میں کسی انسان کے اندر یا کسی سیارے کے اندر یا پھر کسی مخلوق کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی خصوصیات ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، یہ سب کے سب، یہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے، جیسا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق میں سے اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر انسان پہ غور کر لیں کہ انسان کے اندر کتنی بڑی بڑی خوبیاں ہیں، یہ بولتا ہے یعنی کہ اس کے اندر قوت گویائی موجود ہے، یہ انسان سنتا ہے یعنی کہ اس کے اندر قوت سماعت موجود ہے، یہ آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے دیکھتا ہے یعنی کہ اس کے اندر قوت بصارت موجود ہے، یہ اپنے دماغ کے ساتھ بھلے برے کی تمیز کر لیتا ہے یعنی کہ اس کے اندر قوت تخیل موجود ہے۔ اور یہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کا خود ہی اعتماد ہے، بلکہ یہ سب خوبیاں، یہ سب خصوصیات، یہ سب کمالات اللہ رب العالمین کے عطا کردہ ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو وہ انسان سے زبان ہونے کے باوجود قوت گویائی چھین کر اس انسان کو گنگا بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو اس کے کان ہونے کے باوجود قوت سماعت چھین کر اس کو بہرا بنا سکتا ہے، اسی طرح وہ چاہے تو اس کی آنکھوں کے ہونے کے باوجود اس کی قوت بصارت چھین کر اللہ رب العالمین اس کو اندھا بنا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کھوپڑی ہونے کے باوجود، دماغ ہونے کے باوجود قوت تخیل چھین کر اللہ رب العالمین اس انسان کو پاگل بنا سکتا ہے۔ اسی طرح آسمان پہ چمکتا اور روشنی پھیلاتا سورج، ذرا اس کے اندر غور کریں کتنی عجیب و غریب خصوصیات ہیں کہ ہماری اس سرزمین سے 900 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پہ سورج چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، لیکن اس سورج کی کرنیں 3 آسمانوں کو چیرتی ہوئی پوری دنیا کو روشن کرتی ہے۔ لیکن سورج کی یہ بے مثال خوبی بھی اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو سورج کی روشنی چھین بھی سکتا ہے، اور جب تک چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو روشن کرتا ہے۔ محترم بھائیو، اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہیں کرتی۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر چیز میری حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ انسان کتنا انسان پھر بھی بغاوتوں پہ اترا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیوں پہ اترا ہوا ہے۔ انسان کے دل کے اندر صرف ڈر موجود نہیں ہے، باقی پرند چرند جانور جمادات سب ہر چیز
اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان ہے کہ انسان اس چیز سے غافل ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں پہ اترا ہوا ہے، انسان اللہ رب العالمین کی بغاوتوں پہ اترا ہوا ہے۔ کیا تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تو اللہ کے جلال سے نہیں ڈرتا؟ تو اتنا ہی بہادر ہے کہ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر واضح اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے دنیا کے ناس کے لوگوں، اپنے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو، اللہ سے ڈر کر۔ اسی طرح محترم بھائیو ذرا آگے آئیں، جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ قرآن پاک کو سمجھتا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، وہ بندہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ قرآن پاک کی ٹوٹل صورتیں 114 صورتیں ہیں، اور قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے سب سے پہلی سورت فاتحہ، اور اگر سورت فاتحہ کی سب سے پہلی آیت پہ غور کریں تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ رب العالمین۔ اور یہ سورت اتنی مقدس سورت ہے کہ اس سورت کو ہر نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، چاہے وہ نماز فرض ہے، نماز نفل ہے، نماز استخارہ ہے، نماز استسقاء ہے، نماز جنازہ ہے، نماز کسوف ہے، ہر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، ہر نمازی کے لیے پڑھنا لازم ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ منفرد ہے، چاہے وہ مقتدی ہے، ہر بندے کے لیے، ہر نمازی کے لیے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ لازم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ جس بندے نے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نا، چاہے اس کی نماز فرض ہے، چاہے نفل ہے، چاہے نماز جنازہ ہے، چاہے نماز استخارہ ہے، چاہے نماز کسوف ہے، چاہے نماز استسقاء ہے، اس بندے نے اپنی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اسی طرح اب آگے آ جائیں، اب اس کی پہلی آیت پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب ادھر غور کرنے والی بات ہے، اب ادھر اللہ رب العالمین نے رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کا رب، اللہ رب العالمین نے ادھر رب الانبیاء والمرسلین نہیں کہا کہ صرف انبیاء اور رسولوں کا رب، اللہ نے ادھر رب الاولیاء والمتقین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اولیاء اور متقین کا رب، بلکہ اللہ فرماتے ہیں رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا رب۔ ذرا اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ صرف متقین کا رب نہیں ہے، اللہ انبیاء کرام کا رب نہیں ہے، اللہ صرف رسولوں کا رب نہیں ہے، اللہ صرف اولیاء کرام کا رب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین اللہ خود فرماتے ہیں میں تمام جہانوں کا رب ہوں، میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اپنوں کا بھی پالنہار، غیروں کا بھی پالنہار، دوستوں کا بھی پالنہار، دشمنوں کا بھی پالنہار، ماننے والوں کا بھی پالنہار اور انکار کرنے والوں کا بھی پالنہار۔ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے روزی دی تو فرعون کو بھی روزی دی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو تو رزق دیا تھا، فرعون کو رزق نہیں دیا، فرعون کے پاس کتنا وافر مال تھا، اللہ نے دیا تھا۔ دوسری طرف غور کر لیں، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رزق سے نوازا تو ساتھ نمرود کو بھی رزق سے محروم نہیں کیا، نمرود کو بھی رزق عطا کیا۔ اسی طرح پھر تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق عطا کیا، اور آپ کے دشمنوں ابو جہل، ابو لہب پہ بھی رزق کا دروازہ بند نہیں، جبکہ وہ اللہ کے رسول کے دشمن تھے، آپ کے پیغمبر کے دشمن تھے، آپ کو تکلیفیں، آپ کو اذیتیں، آپ کو مصیبتیں پہنچاتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان پہ رزق کا دروازہ بند نہیں کیا۔ محترم بھائیو، اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے
کہ اللہ رب العالمین بڑا مہربان، بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی غفور رحیم ہے، چاہے کوئی اس کو مانے چاہے اس کو کوئی نہ مانے، اللہ رب العالمین سب کو رزق دیتا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ہر مسلمان سے، ہر بندے سے، ہر کافر سے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا۔ محترم بھائیو، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، بڑی مہمان نوازی کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مہمان کے بغیر حضرت ابراہیم کھانا نہیں کھاتے۔ ایک دفعہ ان کے دسترخوان پہ ایک دفعہ ان کا مہمان ایک مجوسی، ایک بوڑھا مجوسی بنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے مجوسی کے سامنے کھانا پیش کیا، اس کو دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا پیش کیا اور اس کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے، یعنی کہ اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو۔ وہ بوڑھا مجوسی کہنے لگا کہ میں کھانا شروع کرنے سے پہلے تیرے معبود کا نام نہیں لوں گا بلکہ میں اپنے معبود کا نام لوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تیرا معبود کون ہے؟ تو کہنے لگا میرا معبود آگ ہے، یعنی مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، آگ کو پوجتا تھا، میں اپنے معبود کا نام لوں گا کھانا شروع کرنے سے پہلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آگے سے کھانا کھینچ لیا، کھانا چھین لیا اور کہا کہ تو جس کو اپنا معبود مانتا ہے، جس کا نام لے کے کھانا شروع کرتا ہے، تو اسی سے اپنا کھانا لے جائے۔ وہ بوڑھا مجوسی دسترخوان سے خالی پیٹ بھوکا اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً وحی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، یا ابراہیم، اس بوڑھے مجوسی کی 90 سال عمر ہے، 90 سال کی مدت کے اندر ایک دفعہ بھی اس بوڑھے نے میرا نام نہیں پکارا۔ 90 سال کی عمر میں یہ بسم اللہ کہے بغیر میں اس بوڑھے مجوسی کو کھانا دیتا رہا ہوں، کھانا کھلاتا رہا ہوں۔ ایک بار نہیں بتا گیا، ایک بار نہیں گھبرا گیا، میں تو 90 سال اس کو کھانا کھلاتا رہا ہوں، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، میرا نام نہیں پکارا 90 سال کی عمر میں، لیکن میں نے اس سے کھانا نہیں چھینا، میں نے اس سے کھانا نہیں کھینچا، میں 90 سال اس کو کھانا کھلاتا رہا ہوں۔ جب اس کو بلا کے لایا اور اس کو کھانا کھلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے، پاپا جی آپ واپس آئیں، کھانا کھائیں، نام جس کا مرضی پر آ کے کھانا کھا لیں، کیونکہ میرے رب کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو خالی پیٹ واپس بھیج دے۔ وہ بوڑھا مجوسی آگے سے کہنے لگا، ابراہیم میں کھانا تو بعد میں کھاؤں گا، پہلے تو اپنے معبود کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ دے کہ تیرا معبود کتنا مہربان ہے، کتنا غفور رحیم ہے کہ وہ نافرمانوں سے بھی نظر کرم نہیں ہٹاتا۔ ہم اس کا انکار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہم سے نظر کرم نہیں ہٹاتا۔ مجھے پڑھا دے، مسلمان کر دے۔ اس بوڑھے مجوسی نے اسلام کو محترم بھائیو، اگرچہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لیکن علماء اکرام نے اس واقعہ کو ایک سبق کے طور پہ تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے، اور بھی جیسا کہ تفسیر قرطبی، تفسیر تبری، ان تفسیروں کے اندر علماء نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے ایک سبق کے طور پہ کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، اللہ صرف متقین کا رب نہیں ہے، اللہ صرف انبیاء رسل کا رب نہیں ہے، اللہ اولیاء اکرام کا رب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کے مالک ہے۔ محترم بھائیو، اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جتنی مہربان ایک ماں بھی اپنے بندوں پر، یہ بات ذرا سا غور کریں تو وہ بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل کے اندر، ماں باپ کے سینے پہ بے انتہا ذاتانی محبت رکھ دی ہے، محبت پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور ذرا غور کریں کہ اگر یہ محبت اللہ رب العالمین ماں باپ کے سینے کے اندر پیدا نہ کرتا، ماں باپ کے دل کے اندر یہ محبت پیدا نہ کرتا، تو یقین کریں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی اولاد کا دشمن نہ ہوتا۔ کیونکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ بچپن کے اندر بچہ ماں باپ کو کتنا پریشان، کتنا تنگ کرتا ہے، پھر بھی ماں باپ کے دل کے اندر اس کے لیے محبت ذرا برابر بھی کافی ہوتی، چاہے اس کا کوئی بچہ لنگڑا ہے، سنتا ہے، اور
ایک بچہ اس کا ٹھیک ہے خوبصورت ہے ماں باپ کے دل کے اندر اس کے لیے محبت کم نہیں ہوگی محبت بھائی اللہ تعالیٰ کسی کو رحمت کی یہ جو ماں کے رویے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے ایک یہ نشانیاں جو بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی رحمتوں کے نمونے دنیا کے اندر کیا جیسے ماں دے یہ ایک صرف اللہ کی سب کو رحمت کی چھوٹی سی ایک نشانی ہے پھر اسی طرح حضرت شعیب اپنی قوم کو جوان اور بہت سی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں وہاں اپنی قوم کو یہ بھی کہتے ہیں میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور کسی کی طرف توبہ کرو بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے یعنی وہ کسی کا دشمن نہیں ہے وہ کسی کو سزا دے کے لطف نہیں اٹھاتا کہ اسے سزا دینے میں لطف آتا ہے اگر وہ کسی کو سزا دیتا بھی ہے وہ اس وقت دیتے ہیں جب وہ اپنی سرکشیوں میں حد سے تجاوز کرتے ہیں حد سے بڑھ جائیں اور وہ ظلم و فساد سے باز آئیں اس وقت اللہ رب العالمین ان پہ عذاب اتارتا ہے ان کو سزا دیتا ہے لیکن یہ سزا بھی ان کے عملوں کا نتیجہ ہے ان کے اعمال کا بدلہ ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے کسی بندے پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو تمہیں سزا پہنچی ہے یہ جو تمہیں عذاب پہنچا ہے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا دماغ کا جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا تم نے خود کمایا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے میں اللہ نے تم پہ کوئی ذرا بھی ظلم نہیں کیا اور آج ذرا ہم اپنے گرفان کے اندر جھانکیں کہ ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں ہم کیا کما رہے ہیں کیا ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں یہ جو سیلاب آ رہے ہیں یہ جو آئے دن ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں زلزلے آ رہے ہیں یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں تب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے اعمال کا آج باہر نکل کے دیکھیں کس قدر لوگ گناہوں کے اندر فتنوں کے اندر مبتلا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا وہ مجالس کے اندر بیٹھے رہیں گے اذان آئے گی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے یار ہم نے نماز فرض ہے اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی مصروفیات کے اندر اسی حقیقت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالوں کے اندر واضح فرمایا ہے ایک مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ صحرا کے اندر چلا جائے بے آب و گیا صحرا جنگل کے اندر چلا جائے اور جنگل کے اندر اس کا اونٹ گم ہو جائے اور اسی اونٹ کے اندر اس کے کھانے پینے کا سامان موجود ہو اور دور و دراز تک کوئی کھانے پینے کا کوئی پانی کا بندوبست موجود نہ ہو بلکہ صرف اس کے اونٹ پہ ہی پانی ہے اس کے اونٹ پہ ہی اس کا کھانا ہے اور اس کا اونٹ اچانک گم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بندہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے آج ممکن کوشش کرتا ہے اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے کی میرا اونٹ مل جائے کیونکہ کھانے پینے کا سامان ہی اونٹ پہ ہے اگر اونٹ نہیں ملے گا تو صحرا کے اندر دور دراز تک کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے کوئی کھانے کا نام و نشان نہیں ہے کوئی بستی کا نام و نشان نہیں ہے تو پھر ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میرا اونٹ مل جائے لیکن اس کے ڈھونڈنے کے باوجود اس کا اونٹ نہیں ملتا پھر بڑی پریشانی کے اندر بڑی تکلیف کے اندر وہ ادھر ادھر پھرتا ہے کہ اگر اونٹ نہ ملا تو اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا کھانا نہیں ملے گا پانی نہیں ملے گا میری تو موت واقع ہو جائے گی اسی پریشانی کے اندر وہ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے اور اتنی دیر میں اسے پریشانی کے عالم میں نیند آ جاتی ہے نیند کا غلبہ آ جاتا ہے تھوڑی دیر وہ سو جاتا ہے اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اچانک اپنا اونٹ اپنے سامنے اپنی نظروں کے سامنے پاتا ہے وہ ویسے ہی سامان کا لدا ہوا اونٹ اس کے کھانے پینے کا سامان اونٹ پہ موجود ہے جس قدر اس وقت
उस बंदे को खुशी महसूस होगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुशी उस वक्त होती है जब उसका कोई बंदा, भटका हुआ बंदा सीधी लाइन पे आ जाता है, सीधे रास्ते पे आ जाता है, अल्लाह की तरफ मुड़ता है। अल्लाह को इतनी खुशी होती है, अल्लाह इतना राजी होता है अपने बंदे पे जो भटका हुआ है, जिसको रास्ते का पता नहीं है, यानी कि एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, फिर अचानक उसके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता है, दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक मुझे जिंदगी गुजारनी चाहिए। जाता वो आके सच्ची तौबा कर देता है, अपना ताल्लुक बिल्ला मजबूत कर देता है और ये यकीन कर लेता है, ये कहद कर लेता है कि अल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह मैं जो जिंदगी गुजारूंगा ना अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस वक्त इस कदर खुशी होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे का अपने फरिश्तों के अंदर तर्जुमा करते हैं, मेरे फरिश्तों ये इस मेरे बंदे को देख लो, इसके दिल के अंदर मेरा डर पैदा हो गया है, अब उसने यह बता दिया कि मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ जंगी कैदी गिरफ्तार करके लाए गए और इन्हीं कैदियों के अंदर एक औरत को भी गिरफ्तार करके लाया गया और उस औरत का दूध पीता बच्चा पीछे रह गया था, पीछे छूट गया था जहाँ से उस औरत को लाए थे। तो ये औरत अपने बच्चे की जुदाई के अंदर इस कदर परेशान थी कि जिस भी छोटे बच्चे को देखती उसको उठा के गले लगा देती, उसको खिलाना शुरू कर देती। जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत का ये आलम देखा, इस औरत को इस परेशानी के अंदर देखा, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा क्या तुम्हारा इस औरत के मुताबिक ये तवक्को कर सकते हैं आप कि ये औरत अपने इसी बच्चे को आग के अंदर फेंक दे? क्या आप इस औरत के मुताबिक ये तवक्को कर सकते हैं कि ये औरत अपने इसी बच्चे को, जिससे ये बेपनाह मोहब्बत करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसी बच्चे को अपने हाथों के साथ आग के अंदर फेंक दे? तो हमने अर्ज किया अल्लाह के हदीस ने ये औरत अपने बच्चे को कितनी आग के अंदर फेंकेगी? अगर इसका बच्चा खुद भी आग के अंदर जाना चाहेगा तो ये उसकी कलाई से खींच लेगी, उसे आग के अंदर नहीं जाने देगी, इस कदर उसको आग से बचाएगी। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही बिवलदिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम अपने बंदे पर इससे भी कहीं ज्यादा है। फिर वो अल्लाह जिसका इस माँ से भी ज्यादा रहम अपने बंदों पे है, कहीं ज्यादा, वो अल्लाह अपने बंदे को जन्नत के अंदर ऐसे फेंक देगा, बिना वजह फेंक देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मेहरबान है अपने बंदे पर और अपने बंदे पर जरा बराबर भी ऐसे जुल्म नहीं करते। ये जो तुम्हारे ऊपर अज़ाब है, जो तुम्हें सजा मिली है, ये तुम्हारे अमाल का बदला है, मैंने तुम पे जुल्म नहीं किया, जरा बराबर भी मैंने तुम पे जुल्म नहीं किया। फिर अल्लाह की मोहब्बत देखें, अल्लाह की मोहब्बत बात नहीं होती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतनी खुशी होती है जब कोई बंदा भटका हुआ उसके रास्ते पे आ जाता है, सीधे रास्ते पे आ जाता है, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह उसकी जिंदगी के बाकी तमाम गुनाह, सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देते हैं। और यही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील कर देते हैं। देखिए ना, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, एक बंदे को बुलाया जाएगा, उस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास खड़ा कर लेंगे और अपने दोनों पे एक पर्दा डाल देंगे और अपने बंदे से फिर बातें करेंगे, तन्हाई के अंदर अपने बंदे को कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बंदे बता ना तूने फलां गुनाह भी किया। फिर बंदा पहले तो परेशान होगा कि मैंने बता दिया तो पकड़ा जाऊंगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर मोहब्बत के साथ पूछेंगे कि बंदा सारे गुनाह बताता चला जाएगा, बताता चला जाएगा। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे बता तूने फलां गुनाह भी किया? क्या मेरे बंदे तूने इतना बड़ा गुनाह भी किया? जी अल्लाह मैंने ये गुनाह भी किया, मैंने फलां गुनाह भी किया, अल्लाह मैंने फलां गुनाह भी किया, हत्ता कि अपने सारे गुनाह मान लेगा। फिर जब अपने सारे गुनाह मान लेगा उस वक्त परेशान हैरान हो जाएगा, क्या मेरा क्या बनेगा? मैंने अल्लाह के सामने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी सारी करतूतें, अपने सारे गुनाह अल्लाह को बता दिए, तो मेरा क्या बनेगा? यही इसी सोच के आलम में होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, देख तूने फलां गुनाह भी किया, फलां गुनाह भी किया, फलां गुनाह भी किया, इतना बड़ा गुनाह भी किया,
تے میں آج تیرے یہ سارے گناہ معاف کرتا ہوں، ان کو نیکی کے اندر تبدیل کر دوں، مجھے جنت کا داخلہ سبحان اللہ۔